کہ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا مدینہ منورہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس نے اسلام کی بیعت کی، مسلمان ہوا، لیکن مدینے کی ہوا اس کو راس نہ آئی۔ مدینہ میں آنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، نگاہیں کمزور ہو گئی۔ پھر جو مال اس کے پاس تھا، جو جانور اس کے پاس تھے مال کی شکل میں، ان جانوروں میں اس کا خسارہ ہوا، کچھ جانور مر گئے، کچھ دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ بند ہو گیا، تو اور پریشان ہونے لگا وہ۔ اور اسی بیچ پھر اس کے ایک بیٹے کی موت ہو جاتی ہے، اس کا ایک بیٹا مر جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہتا ہے کہ اقلنی بیعتی، میری بیعت کو ختم کر دیجئے، اسلام مجھے راس نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آ کے اس نے نبی سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا۔ دوسری مرتبہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی نظر انداز کیا۔ تیسری مرتبہ وہ خود اپنا سب کچھ لے دے کر کے اپنا مدینہ سے اسلام کی بیعت کو خود توڑ کر کے نکل کے چلا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں نفع اور اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے دنیاوی منافع کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اگر وہ منافع ان کو حاصل ہوتے ہیں تو مطمئن رہتے کہ چلو اسلام لانے کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر وہ منافع ان کو حاصل نہ ہوئے، آزمائش میں ان کو ڈال دیا گیا، امتحان میں وہ پڑ گئے، تو پھر پیچھے پلٹ جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کا خسارہ ان کے ذمے آتا ہے، اور یہ واضح خسارہ ہوتا ہے۔ اب والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی شہادت پہ قائم ہے، جمع ہے، اور جو اسلام مفادات کے تناظر میں قبول کرتے ہیں اور عبادتوں میں مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے شامل رکھتے ہیں، ان دونوں کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دی۔ جب وہ یہودی چلا گیا اپنی بیعت توڑ کر، تو بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ وہ بھٹی کی طرح ہے کہ جیسے زنگ آلود لوہے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو بھٹی کی آگ لوہے کے خراب اجزاء کو جلا کے خاک کر دیتی ہے اور اس کے خالص اور اچھے اجزاء کو باقی رکھتی ہے، تو مدینہ کی مثال بھٹی کی طرح ہے۔ یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں جو اچھے ہوں گے وہ جم پائیں گے، ٹک پائیں گے، ورنہ مدینہ اپنے اندر سے خراب چیزوں کو ویسے ہی باہر کر دے گی جیسے کہ بھٹی زنگ کو جلا کر کے لوہے سے الگ کر کے باہر کر دیتی۔